العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. تمام احباب، آج کی اس نورانی وجدانی اور پرکیف محفل میں اپنی اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام میں پیش کرنے کے لیے میرے ساتھ مل کر بابا سے بلند حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں، کیونکہ قبل والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی عالی شان ہے. راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کردہ جتنے بھی حدیث مبارکہ ہیں وہ ساری مستند ہیں، کیونکہ آپ نے کسی سے سن کر میرے آقا کا فرمان روایت نہیں کیا، بلکہ سرکار دو عالم کے قدموں میں تشریف فرما ہوتے تھے تو میرے آقا جو کچھ بھی ارشاد فرما رہے ہوتے تھے ابو ہریرہ فرمان مصطفیٰ دل کی تختی پر بھی اتار رہے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کا قلم بھی چل رہا ہوتا تھا. آپ راوی ہیں، فرماتے کہ قبل والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب انسان مر جاتا ہے، میرا غلام مر جاتا ہے، تو میرے غلام کے مرنے کے بعد، میرے امتی کے مرنے کے بعد، جب اس کے رفقا، اس کی برادری، اس کے گھر والے اس کو غسل دے دیتے ہیں، اس کو کفنا دیتے ہیں، اس کی جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب اس کو قبر میں دفنا دیتے ہیں، تختے ڈال دیے جاتے ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو ابو ہریرہ یاد رکھنا اس وقت جو بندہ مومن کی قبر ہوتی ہے وہ اندھیروں سے پر ہوتی ہے، کیونکہ قبر میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں، کھڑکی کا انتظام نہیں، چھوٹا سا سوراخ بھی ہونا تو وہاں بھی ہم چھوٹی سی کنکری رکھ کر اوپر گارا لیپ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. فرمایا ابو ہریرہ کوئی قبر میں لائٹ کا انتظام نہیں، کھڑکی کا انتظام نہیں، اندھیروں سے قبر پر ہوتی ہے. میرے غلاموں، چاہتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد تمہارے قبر کے اندھیرے کو نور میں بدل دے؟ چاہتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اندھیرے کو نور میں بدل دے؟ فرمایا جب تک زندہ رہو مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو. تو یہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے رب کائنات مرنے کے بعد ہماری قبروں کو بھی روشن فرمائے گا. اس لیے کوئی زبان بھی خاموش نہ رکھے، ذرا اور پیدا ہونا چاہیے اور بڑھنا بھی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ درود و سلام پڑھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں گنبد خضرا کے مکین، نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ ہمارے اس بات محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں. حاضر لگوائیں صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم نے کہا یا حبیب اللہ، آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حبیب اللہ، ایک باری گنگنا کے ایک باری گنگنا کے ویکھ دسی کتنا نام سنیلا حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے تے کرنا چاہویں جے رب نو تو راضی ایکو ہر بات ہینا حضور دائے ناصر اسا غریباں دے کول کیے جے کوئی ہے تے وسیلہ حضور دائے ناصر اسا غریباں دے کول کیے جے کوئی ہے تے وسیلہ حضور دائے بڑے مسئلہ اس کے اوپر غور کریں ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس نماز ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں باب مشہور علماء تشریف فرمائے معذرت کے ساتھ جس طرح میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں ہے جس طرح دو سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے نا وقفہ ہوتا ہے جس کی لمٹ علماء کرام نے کم از کم 3 سیکنڈ بتائی ہے کہ 3 سیکنڈ تک دو سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بیٹھنا واجب ہے ہم وہ واجب حالت نماز میں ادا نہیں کرتے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ سجدے کے سجدہ کئی سجدہ واجب رہ جائے جو نماز ہوتی ہے بولے نا آپ یاد رکھنا میں الحمدللہ میرا ہاشمی گھرانہ ہے میرا باپ دادا یہی کام کرتا رہا جو میں کر رہا ہوں اتنا کچھ تو میں نے گھر سے سیکھا ہے تو لوگ مدرسے سے سیکھ کے آتے ہیں لیکن اٹک والوں یہاں میں آیا ہوں تو مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ میں خود حافظ قرآن ہوں اور بعد میں نے الحمدللہ درس نظامی کیا ہے لیکن میرے جو استاد محترم ہیں جنہوں نے مجھے حفظ کروایا ان کا تعلق بھی آپ کے شہر اٹک کے ساتھ ہے اور آج میں بڑا دل بڑا کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں اپنے استادوں کے شہر میں آیا ہوں الحمدللہ میں علماء کی قدر کرنا بھی جانتا ہوں اور اپنے اساتذہ کرام کی قدر بھی کرنا جانتا ہوں تو جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر غور کرے نہ نماز نہ
روزہ نہ حج نہ زکات ناصر اسا غریباں دے کول کیے جے کوئی ہے تے وسیلہ حضور دائے ناصر اسا غریباں دے کول کیے جے کوئی ہے تے وسیلہ حضور دائے من کے کائنات کی ہم دوسانہ حضور تاجدار مدینہ راحت نگل حسینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اس ڈبے کو نزدیک کریں. یہ سسٹم میں نے خود رکھا ہوا میں خود آپریٹر بھی ہوں. مجھے پتہ ہے کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے. مولوی وہ ہوتا ہے جو عرفان مولا ہو. مولوی کو ڈرائیور بھی ہونا چاہیے, مولوی کو حقوق بھی ہونا چاہیے, مولوی کو سب کچھ ہونا چاہیے, تب جا کے وہ پورا مولوی بنتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑا سا اس کو نزدیک کریں گے تو انشاء مول بنے گا. من کے کائنات کی ہم تو ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی عزت و تکریم کے لائق میرے برادر اصغر جو مجھ سے قبل خوبصورت انداز میں اپنی حاضری بارگاہ خیر الانام میں پیش فرما رہے تھے. عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علم میں مجھ سے بڑے ہیں. جناب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد افسر غزوی صاحب, اللہ پاک آپ کے سوز و قداس کے اندر آپ کے علم و عمل کے اندر کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. اور میں جب آپ کے اس گاؤں کے اندر پہنچا ہوں تو میرے برادر محترم جناب محمد عاصم ایوب صاحب وہ ناشری پڑھ رہے تھے اور بڑی خوبصورت آواز, بڑا سوز و قداس تھا. اللہ پاک ان کے بھی سوز و قداس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. حفاظ کرام یہاں تشریف فرمانے ناموں سے واقف نہیں ہوں, سارے میرے سروں کے تاج ہیں. علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں گے, ناموں سے واقفیت نہیں ہے. میں مشکور و ممنون ہوں اپنے ان ینگ برادران کا کہ جنہوں نے بندہ نچیز کو حکم صادر فرمایا. آپ کے حکم پہ لبیک کرتے ہوئے آپ احباب کی خدمت میں آپ کے اس علاقے کے اندر پہلی دفعہ آنے کا میرے مولا نے شرف عطا فرمایا ہے. مشکور و ممنون ہوں اپنے برادر اصغر جناب بھائی محمد وقاص صاحب کا اور آپ کے جملہ برادران کا کہ جن کے حکم پہ لبیک کرتے ہوئے حاصل ہوا. اللہ پاک میرا آنا آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. احباب عزیزدار, وقت کافی گزر چکا ہے اور آپ احباب دیکھ بھی رہے ہیں علماء کرام کی جو مصروفیات ہیں بالخصوص اس ماہ ربیع الاول کے اندر وہ دن رات جاری اور ساری ہیں. اور بندہ نچیز بھی اسی کشتی کا مسافر ہے اور میرا تقریباً 4.5-5 گھنٹے کا سفر بھی ہے. میں نے طے کرنا ہے. وہ سنڈے آپ کو پتہ ہے سنڈے جو ہوتا ہے اتوار کا دن ربیع الاول نہ بھی ہونا تو یہ علماء کرام کے لیے بہت مصروفیات رکھتا ہے. چھٹی ہوتی ہے, ہر بندے کا دل ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن چہرہ رکھ لیتے ہیں, چھٹی ہے چلو جی نعت خوانی رکھ لیتے ہیں. تو یہ جو محفلوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس دن بہت زیادہ ہوتا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات صحیح معنوں میں ہمیں جن لوگوں نے ہمیں مدعو کیا ہوا ہے اللہ ان کے پاس ہمیں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک آپ کو بھی جہاں جہاں آپ لوگ جاتے ہیں اللہ آپ کی حاضریاں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ نے میرے جملوں پہ غور کرنا ہے. سبحان اللہ. میں سر بھی لاساں اعلیٰ حضرت کی بھی پڑھ ساں اور میں کھڑی کے بھی پڑھ ساں. سبحان اللہ. سب کو میں پڑھوں گا الحمدللہ. اور میں الحمدللہ 3 سال کی عمر میں نے نعت خوانی شروع کی تھی. 5 سال کی عمر میں نے ریڈیو پہ نعت پڑھی ہے. ریڈیو
پاکستان میں 9 سال کی عمر میں میرے پی ٹی وی ہوم کے اوپر نعت پڑی تھی. اس وقت یہ پی ٹی وی ہوم نہیں تھا بلکہ یہ پی ٹی وی تھا. وہاں میرے ماشاءاللہ کزن وغیرہ جو رشتے میں ماشاءاللہ جن کو مسیح کہتے ہو وہ وہاں کام کیا کرتے تھے, مجھے وہاں پہ لے کے گئے ہیں. الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے, لیکن یہ عزت ملی تو سرکار کی سلاخانی کرنے کی وجہ سے ملی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندہ زیادہ نہیں تو تھوڑی سی بھی, کوئی بھی عالم ہے نا, ہم جدھر سے بھی بلائیں, تھوڑی سی بھی اگر وہ آیت کے اوپر گفتگو کر لے نا, تو میں کہتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ واقعہ وہ عالم ہے. لیکن ہماری آیت ادھر ہی رہتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. میں اس چیز کا قائل نہیں. آپ کے جو ینگ بچے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے, یہ میرے مقتدی ہیں, میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, کوئی جان پہچان نہیں تھی. آپ ان سے بھی پتہ کر سکتے ہیں, جہاں پہ بھی بولا ہوں آیت پہ بولا. میں تو اس کو مانتا ہی نہیں, اس مولوی کو مانتا ہی نہیں. جو خدا کے بندے جو آیت پڑھتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ کر, اس کی تفسیر بیان کر, اس کے ضمن میں آقا کے فرامین پیش کر, اس بندے کو سمجھ آئے. آیت ادھر ہی رہتی ہے, بس ایک دفعہ ترنم کے ساتھ پڑھ لی, اللہ خیر صلی اللہ نا. اور ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے کہ جو سر سر لگائے نا ادھر ادھر نکل جائے تو کہتے ہیں مولوی یہی ہے, مولوی یہی ہے. اور جو گہرائی میں جا کے بولے بڑا تھکیا مولوی بلایا, اس کی پلے تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو مواد دوں, اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو ذرا بیدار بھی کروں گا. تو بیدار میں نے شروع میں آپ کو کرنا ہے 24واں پارہ الفاظ تشریف فرمائے. اب تک کے جتنے بھی الفاظ ہیں الحمدللہ ان کی منزلیں بڑی پکی ہیں. مجھے یہ فخر ہے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا الفاظ, ان کو قرآن یاد ہے. بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کو 10 پارے بھی یاد نہیں ہوتے, پیچھے حافظ و قاری تو فنا, قرآن آتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ اٹک کے اندر, ہر گھر کے اندر میرے خیال میں حافظ قرآن موجود ہے. 24واں پارہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین. قرآن پڑھوں تو آپ نے سبحان اللہ کی صدا ضرور لگانی ہے. باقی میں آپ کو نہیں کہتا تھا سینے نے زور لا کے آکو, اچھا کچھ ہی آکو. میرے کو مدینہ کا ٹکٹ ہے کوئی نہیں, میں تو خود اسٹارٹ میں رہنا کہ کوئی دے تو میں مدینے جاؤں. ساڈے کوئی تہمت ہوگا نہیں, یہ پتہ نہیں اے نات خان کتوں لے کے آ جانے ہیں, اللہ تنوں مدینے لے جائے. اچھی آکھو او خدا کے بندو, اگر آپ دھیمی آواز سے بھی سبحان اللہ کہو گے نا تو مدینے والا بھی سنتا ہے اور رب کائنات کی ذات بھی سنتی ہے. یہ کیا سینے نے زور لا کے آکھو تو اور لوگ زور لا کے آکھو. جب ساڈی باری کا چیز نات خان نظر نہیں آنے. بات کھل کی کر رہا ہوں, کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو. ہم ثنا خان کو سنتے ہیں پر ثنا خان ہمیں نہیں سنتے. علامہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, اور میں اس بات کا قائل ہوں الحمدللہ. میں تو ڈٹ کے بولتا ہوں, کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو. میں تو کہتا ہوں اس ثنا خان کو بلایا جائے یہاں جو اول سے لے کر آخر تک بیٹھے. نہیں ہے کہ گناہ سے میں پوری محفل سننے کا قائل ہوں, لیکن یہاں جو لیٹ پہنچا ہوں یہ آپ کے ان بچوں کی وجہ سے میں لیٹ پہنچا ہوں. ادروائز میری تیاری 11 بجے کی تھی. وقاص بھائی میری جو تیاری تھی وہ 11 بجے کی تھی کہ میں نے 11 بجے نکلنا ہے. میں نے ٹی کا پروگرام کسی سے نہیں لیا ہے کہ یار میں نے اب تک جانا ہے, پتہ نہیں آگے کہاں مجھے جانا پڑے گا, تو میں وہاں لیٹ نہ ہوں, لوگ میرا انتظار نہ کریں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. دو تاکیدیں میرے مالک کائنات نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں لگائیں. لام بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا. لام بھی تاکید کا, قد بھی تاکید کا. لوگوں ڈبل تاکید وہ میرا رب لگا رہا ہے جس میرے مولا کو ایک تاکید کی بھی حاجت نہیں. جس میرے مولا کو ایک تاکید کی بھی حاجت نہیں ہے. وہ رب کیا کر رہا ہے, ڈبل تاکید لگا رہا ہے. یا اللہ ڈبل تاکید کیوں؟ تیرا قرآن تو بغیر کسی تاکید کے, بغیر کسی تحقیق کے محقق ہے. یا اللہ تو ڈبل تاکید لگا رہا ہے. فرمایا ڈبل تاکید
تاکید اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ جن کو یار کی عظمت کا پتہ نہیں ان کو مقام مصطفیٰ سمجھ آ جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ رب کے یار کی عظمتیں کیا ہیں، رب کے یار کی شانیں کیا ہے، رب کے یار کا مقام کیا ہے۔ فرمایا تاکید پہ تاکید، رضی اللہ عن المؤمنین، محبوب اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اذ جب یبایعونک تحت شجرہ، جب وہ آپ کے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت فرما رہے تھے ایک خاص درخت کے نیچے، ایک خاص درخت کے نیچے۔ حدیث اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، تاکید پہ تاکید، محبوب اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت فرما رہے تھے ایک خاص درخت کے نیچے، درخت کے نیچے۔ احباب یہ بیعت وہ تھی جس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس دن جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے میرے آقا کے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت فرمائی، میرے مصطفیٰ ہر ایک کو جنت کی بشارت سناتے جا رہے تھے، اور فقط میرے مصطفیٰ نے اپنے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں کو جنت کی بشارت نہیں سنائی۔ فرمایا ہو میرے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت کرنے والوں، میں رب کا یار فقط تمہیں جنت کی بشارت نہیں سنا رہا، کل قیامت کا دن ہوگا جب سورج سوا نیزے پر ساری زمین تانبے کی بنی ہوگی، اس کڑے وقت کے اندر تم جس کے حق میں بولو گے، بولنا تیرا کام ہوگا، جنت دینا رب کے، جنت دینا رب کائنات کا کام ہوگا۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں، کل قیامت کے دن تم جس کی سفارش کرو گے نا، جس کے حق میں بولو گے یا اللہ اس کو جنت دے دے، یا اللہ اس کو جنت دے دے، یا اللہ اس کو جنت دے دے، تو سفارش کرنا تمہارا کام ہوگا، جنت دینا اللہ رب العزت کا کام۔ بھائی تھوڑی سی کام کرے، یہ گلا پکڑ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ آپریٹ کر رہے ہیں، بہت خوبصورت، اللہ آپ کی اس کمائی کے اندر دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اے ہون ذرا کھولے آنے بھائی شرافت، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی کا اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی یہ شان ہے کہ وہ جس کے حق میں بولیں گے اللہ اس کو جنت دے گا، اگر صحابہ کی یہ شان ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی اپنی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آج تو ہم سمپل سا جملہ، آپ شاہ جی تو نہیں ہے، آپ کی جو خطیب ہے سید عظمت حسین شاہ صاحب نہیں آئے، اللہ پاک ان کی حاضری بھی قبول فرمائے، کیونکہ سادات میرے سروں کے تاج ہیں۔ میں خود ہاشمی ہوں الحمدللہ، سید ہاشمی پہلے ہیں، سید بعد میں، لیکن ہاشمیوں میں اور سادات میں فرق کیا ہے کہ ہر سید ہاشمی ہے پر ہر ہاشمی سید نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آج اب سمپل سا جملہ زبان سے نکالتے ہیں جی حضور معاشر کے میدان میں کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے حجرے میں آئے نا تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے کہ جس کے 3 بچے یا 3 بیٹیاں بچپن میں فوت ہو جائیں اللہ ان کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ جن کے 3 نہ مرے ہوں 2 مر جائیں، جن کے 3 نہ مرے ہوں 2 مر جائیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ جن کے 2 بھی مرے ہوں گے نا اللہ ان کے والدین کی بھی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جن کے 2 نہ مرے 1 مر جائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ جس کا 1 بھی مرا ہوگا اللہ قیامت کے دن ان کے والدین کی بخشش فرما دے گا۔ یا رسول اللہ کوئی تو وہ ہوتا ہے جس کا بچپن میں 1 بھی مرا نہیں ہوتا، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو بے اولاد ہوتا ہے، کملی والے آقا اس کا کیا بنے گا؟ میرے مصطفیٰ مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا عائشہ جس کا بچپن میں 1 بھی مرا نہیں ہوگا، جو بے اولاد ہوگا اس کی شفاعت کرنے والا میں مصطفیٰ موجود ہوں گا، شفاعت کرنے والا میں مصطفیٰ موجود ہوں گا۔ تاکید پہ تاکید، محبوب اللہ المومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے عبداللہ والے گورے گورے ہاتھوں پر بیعت فرما رہے تھے۔ ایک خاص
سبق نہیں۔ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، ایک خاص درخت کے نیچے نیچے سارا کلام چھوڑ کر بات درخت کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مالک نے فرمایا تحت الشجرہ، ایک خاص درخت کے نیچے۔ میرے مالک درخت خاص کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، یا اللہ درخت خاص کیسے ہو گیا؟ تو نے تو درخت کو خاص فرمایا ہے، یا اللہ یہ درخت خاص کیسے ہو گیا؟ میرے مالک کیا اس لیے خاص ہے کہ کسی خاص نے لگایا؟ جواب قدرت آئی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 5-10 منٹ اس کی برداشت کرنا پیسے۔ میں اگر اتنے دور سے آیا ہوں تو میں سر ترنم لگا کے چلا تو اس بات کا قائل نہیں ہوں نہ، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ میں کچھ دینا چاہتا ہوں اور پھر میں آپ کو راضی کروں گا۔ میں مجمع کی حلت نہ دینا، میں سونی جڑی گسر ہے نا، سر لان میں دے گی تسان سو آشمی ہوں تا مزہ آیا۔ اب آپ توجہ، لیکن تھوڑی سی مجھے بیس بنانے دیں، کچھ مجھے دینے دیں آپ کو۔ یا اللہ تو نے درخت کو خاص فرمایا ہے، میرے مولا کیا اس لیے خاص ہے کہ کسی خاص نے لگایا؟ آواز آئی نہیں۔ یا اللہ کیا اس لیے خاص ہے کہ کسی خاص جگہ پہ لگایا گیا؟ آواز آئی نہیں۔ یا اللہ کیا اس لیے خاص ہے کہ کوئی خاص پھل دیتا ہے؟ آواز آئی نہیں۔ یا اللہ کیا اس لیے خاص ہے کہ جنت سے لایا گیا؟ آواز آئی نہیں۔ یا اللہ پھر خاص کیسے ہو گیا؟ آواز آئی دیکھتا نہیں ہے، اس کے نیچے میرا یار جو جلوہ گر ہو گیا۔ جس درخت کے نیچے رب کا یار جلوہ گر ہو جائے، جس درخت کے نیچے زہرا کے بابا جلوہ گر ہو جائے، جس درخت کے نیچے حسنین کے نانا جلوہ گر ہو جائے، جس درخت کے نیچے جگ کا طبیب رب کا حبیب جلوہ گر ہو جائے، وہ درخت عام درختوں جیسا نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ تو جملہ دینے جا رہا ہوں، نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، وہ خاص ہوتا ہے، درخت خاص ہوتا ہے۔ تو جو حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، احباب توجہ، نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، درخت خاص ہوتا ہے۔ تو جو حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم آپ کو بھی ماننے والے، ہم حضور کے صحابہ کو بھی ماننے والے۔ میں تو اس کا بھی دشمن ہوں، چاہے کوئی امتی ہے، چاہے کوئی مولوی ہے، چاہے کوئی حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھی بات کرے نا تو میرا ہاتھ اس کا گریبان ہے۔ میں تو اس بات کا قائل نہیں یار، پڑھے آنی بات بڑے علماء اور ہم صحابہ کے اوپر پہنچے، ہم صحابہ کے اوپر نکتہ چینیاں کریں، بات سمجھنے کے نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او جی دیکھیں جی مولا علی کے ساتھ جنگ کی ہے، جنگ کا ساتھ دوے ڈال بھی کرنے ہیں، جنگ کی ہے، اگر مولا علی کے ساتھ جنگ کی ہے تو پھر امام حسن نے امیر معاویہ کو سینے کے ساتھ کیوں لگایا؟ ہمیں غم زیادہ ہے کہ بیٹے کو غم زیادہ ہے؟ ہمیں دکھ زیادہ ہے کہ بچے کو دکھ زیادہ ہے؟ بیٹا سینے کے ساتھ لگا رہا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ نواسہ رسول جس کو سینے سے لگائے اور ہم اس کو رد کر دیں؟ اب توجہ، نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، درخت خاص ہوتا ہے۔ تو جو حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، زمانہ کیا جانے حسین زمانے میں کتنا خاص زمانہ ہے، اس لیے تو معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت تڑپ کے بولے، آپ نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ کسی نے سوال کر دیا وہ 90 لاکھ ہندوؤں کو قریب نبی کا کلمہ پڑھانے والے، تم حسین کو بادشاہ کہہ رہا ہے؟ جس کے پاس کرسی ہو بادشاہ تو وہ ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہو بادشاہ تو وہ ہوتا ہے، جس کے پاس تخت ہو۔ حسین کے پاس کرسی نہیں ہے، توجہ میری جانب رکھیں، حسین کے پاس کرسی نہیں ہے، حسین کے پاس اقتدار نہیں ہے، حسین کے پاس تخت نہیں ہے، اور آپ حسین کو بادشاہ فرما رہے ہو۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے چپ کر جا، جیسا تخت حسین کو ملا ہے،
جیسا تخت حسین کو ملا ہے، فرمایا سوال کرنے والے سن، دنیا کی جھوٹی کرسی پر بیٹھنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، دنیا کے جھوٹے اقتدار کو سنبھالنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، دنیا کے جھوٹے تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ نہیں ہوتا، مصطفیٰ کی مہر نبوت کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے والا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، درخت خاص ہوتا ہے تو جو حسین سجلو تقریر میں اللہ یاد بھی کرو نا، بڑے مولوی صاحب نہ ہون، سید زادے نہ ہون، تو تسی کو مطلب چار گلاں تے تسی کھلو کے کر سکو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہاشمی صاحب جنازہ پڑھائیں، کہ میری بات سنیں، جنازہ پڑھانا آسان ہے، جنازہ پڑھنا مشکل ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھانا نہیں آتا۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ سچی گلنا پڑھی کو دسنا، یہ انگریزی گلنا یہاں اصل چھپائی تے رکھنے یہاں۔ جنازہ پڑھانا آسان ہے، جنازہ پڑھنا مشکل ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ توجہ۔ نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، درخت خاص ہوتا ہے، جو حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، زمانہ کیا جانے حسین زمانے میں کتنا بازبان ہے۔ اگر توجہ ہے تو اگلا جملہ دوں، توجہ، نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، درخت خاص ہوتا ہے جو حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، زمانہ کیا جانے حسین زمانے میں کتنا بازبان ہے۔ تو سنیے، جملہ دینے جا رہا ہوں، ان علماء کرام کے دامنوں کا سہارا لے کر، ارے نبی کے کاندھوں پر بیٹھنے والا اگر شان والا ہے، مقام والا ہے، عزت والا ہے، تو جس کے کاندھوں پر نبی بیٹھ جائے وہ بھی مقام والا ہے۔ جس کے کاندھوں پر نبی بیٹھ جائے، کبھی سوچا اس صدیق کی شان، مقام اور مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور جس دن میں آقا نے حسین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا نا، فرمایا میرے کاندھوں پہ سواری کرنے والے، آج تیرا نانا تجھے سرداری دے رہا ہے۔ نانا کس بات کی؟ فرمایا آج سے تو میرے سارے جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اور جس دن میرے آقا ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر جلوہ گر ہوئے نا، فرمایا مجھے اپنے کاندھوں پہ سوار کرنے والے، آج حسین کا نانا تجھے بھی سرداری دے رہا ہے۔ کملی والے آقا مجھے کس بات کی؟ فرمایا آج سے تو سارے میرے صحابہ کا سردار بن گیا۔ اور پھر کون سی دیکھ، میں نے بڑے دور سے بات کو کھینچا ہے، بڑے دور سے۔ کون سی دیکھ؟ حباب زندگار، جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے، اور یار اول بھی ہے۔ لیکن میں ہاشمی ہوں، میرا شجرہ سیدھا جا کے مولا علی سے ملتا ہے۔ کوئی اپنے باپ دادا کی توہین نہیں کرتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، وہ صرف علی علی کرنے سے بات نہیں بنے گی، یہ ذہن سے نکال دیں اور بڑے زور سے حیدر 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 لگائیں، ضرور لگائیں، ہمارا حق بنتا ہے، لیکن باقیوں کو چھوڑ کر اگر ساری زندگی حیدر حیدر کرتے رہے نا، نتھنگ آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جی ہاشمی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے گا جس والی ٹکٹ دیں گے۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کے پاس سگنل ہے، میرے تو سگنل نہیں ہے، میں ابھی بھی آپ کو 10 ملکوں کے ٹکٹ خرید کے دے سکتا ہوں۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہو، ویزا لو، آپ کسی ملک میں جا سکتے ہو۔ ٹکٹ علی نے دینا ہے پر ویزا بھی کسی نے دینا ہے۔ علامہ سفیر کیا نام ہے افسر صاحب، ٹکٹ تو علی نے دینا ہے اور ویزا تو کسی نے دینا ہے، لیکن پوری بات کو کھل کے بیان کرتا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے گا جس کو علی ٹکٹ دیں گے، پر علی خیال کرنا ٹکٹ اسے دینا جس کے دل کے اندر میرے یار غار صدیق کی محبت موجود ہوگی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور پھر کون صدیق؟ وقت کی ضرورت ہے، میں میلاد بھی آپ کو سناؤں گا، وقت کی ضرورت ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والوں، میرے آقا کی خوشیاں منانے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر رب سجدہ کے گھر میں آقا ڈیرے لگانے والوں، جب میرے رب کائنات کے محبوب نے رب کائنات کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ چھوڑا، آدھی رات کا ٹائم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے باہر نکلے، ارے آقا چلتے چلتے سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے، آدھی رات کا ٹائم، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز کون؟ فرمایا صدیق
تو تیرا نبی ہو دروازہ کھول. جب صدیق اکبر نے دروازہ کھولا عرض کرتے یا رسول اللہ آدھی رات کا ٹائم ہے آپ میرے دروازے پہ آئے ہو. فرمایا صدیق تیری عظمت کو سلام ہو, آج تیرا نبی تجھے لینے کے لیے تیرے دروازے پہ حاضر ہو گیا ہے. آج تیرا نبی تجھے لینے کے لیے تیرے دروازے پہ حاضر ہوا ہے. یا رسول اللہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہو, یا رسول اللہ کہاں لے کے جانا چاہتے ہو. آدھی رات کا ٹائم. میرے نبی نے فرمایا صدیق اللہ نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے, مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہا ہوں, چاہتا ہوں مکہ سے مدینہ جاؤ, تو میرے ساتھ ہم سفر ہو, تو میرے ساتھ چلے. ارے لوگ صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے. آپ فرماتے میں نے تھوڑا سا سفر طے فرمایا, میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے, حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ کملی والے آقا یہ رونا کیسا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں نکل رہے ہیں. فرمایا صدیق تجھے پتہ نہیں ہے جس شہر مکہ کے اندر میرے 53 سال کا عرصہ گزارا ہے, آج مکہ سے جدائی ہو رہی ہے, آج مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جدائی کا زخم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بڑوں بڑوں کو رلا کے رکھ دیتا ہے. رومیہ کشمیر بھی طرف کے بولے. آپ فرماتے کہ قسم خدا دی پناہ خدا دی, قسم خدا دی پناہ خدا دی, کہ اوکھے زخم جدا یا پچھلے لوگ جدا یا کولو یاروں دیتے گئے دعایا. عزیزان گرامی قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی معیت میں مکہ چھوڑا. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں نے اس رات عجیب منظر دیکھا, وہ صدیق جس نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی کبھی میرے آگے چلا نہیں تھا, آج میں دیکھ رہا ہوں ہجرت والی رات ہے, صدیق توڑ کر کبھی میرے آگے آ رہا ہے, کبھی توڑ کر میرے پیچھے آ رہا ہے, کبھی توڑ کر میرے دائیں آ رہا ہے, کبھی توڑ کر میرے بائیں آ رہا ہے. میرے قریب نبی نے فرمایا صدیق تیری عظمت کو سلام ہو, آج توڑ کر کبھی آگے آ رہے ہو, کبھی توڑ کر میرے پیچھے آ رہے ہو, کبھی توڑ کر میرے بائیں آ رہے ہو, کبھی توڑ کے میرے دائیں آ رہے ہو. یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میرے نبی کو خبر نہیں تھی, یہ نہیں کہ میرے نبی کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق آگے کیوں آ رہا ہے, صدیق پیچھے کیوں آ رہا ہے, صدیق دائیں کیوں آ رہا ہے, صدیق بائیں کیوں آ رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ نبی نہیں جس نبی کو اپنے غلاموں کی خبر نہ ہو, نبی نہیں ہے جس نبی کو اپنے غلاموں کی خبر نہ ہو. میرے آقا نے صدیق سے سوال کیا, وہ اس لیے کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے, اور دنیا والوں میرے یار غار کی عظمتیں کتنی اللہ نے بلند کی ہے, میرا یار کتنی شان کا مالک ہے. فرمایا صدیق کبھی دوڑ کے آگے, صدیق کبھی دوڑ کے پیچھے, صدیق کبھی دوڑ کے دائیں, صدیق کبھی دوڑ کے بائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ چلا ہے مشرکین مکہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ آگے اس لیے چلتا ہو اگر سامنے سے دشمن حملہ کرے, حملہ صدیق کے اوپر ہو, کمرے والے آقا آپ کی جان بچ جائے. یا رسول اللہ آگے چل رہا ہو تو خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے, تھوڑا تھوڑا پیچھے آ جاتا ہو, اگر پیچھے سے دشمن حملہ کرے, حملہ صدیق کے اوپر آپ کی جان بچ جائے. یا رسول اللہ جب پیچھے چلتا ہوں خیال آتا ہے کوئی دائیں طرف سے حملہ نہ کر دے, تھوڑا تھوڑا دائیں آ جاتا ہوں, اگر ادھر سے دشمن
کی جان بچ جائے. آقا جب تک چل رہا ہوتا ہوں خیال آتا ہے کہ کوئی طرف سے حملہ نہ کر دے, تھوڑا پڑیا جاتا ہو اگر دشمن ادھر سے حملہ کرے, حملہ سے صدیقیوں کو آپ کی جان بچ جائے. یا رسول اللہ, یہ خیال ہے جو صدیق کو کبھی آگے کر رہا ہے, کبھی پیچھے کر رہا ہے, کبھی دائیں کر رہا ہے اور کبھی بائیں کر رہا ہے. یا رسول اللہ, یہ خیال ہے کہ صدیق کو کبھی آگے کر رہا ہے, کبھی پیچھے کر رہا ہے, کبھی دائیں کر رہا ہے اور کبھی بائیں کر رہا ہے. صحابہ تمہاری عظمت کو سلام ہو, صحابہ تمہاری عظمت کو سلام ہو. ناموس رسالت پر پہرا دینے والے, ہجرت کی رات جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر پہرا دیا ہے, اس شخصیت کا نام صدیق اکبر ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. خوش بختی یہ ہے کہ میں اس دھرتی میں آیا ہوں. اتنے دور تو نہیں کو رہتے تھے, اللہ درجے بلند فرمائے. حضرت علامہ حافظ قاری خادم حسین رضوی صاحب, اللہ درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. اور الحمدللہ بچوں کو پتہ ہے میں سینہ تان کے الحمدللہ لبیک لبیک, یہ موڑ کوئی بیٹھا ہو معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا, کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہو تو ناراض نہیں ہونا. آپ نے ساروں کو دیکھا ہے, آپ نے ساروں کو دیکھا ہے. جو بھی آیا اس نے کھایا. ایمان سے یہ بتائیں, ایمان سے یہ بتائیں, میں اکثر کہا کرتا ہوں باوضو ہوں, ابھی میرے نماز عشاء بھی پڑھنی ہے, قصر ہے, میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے. نماز پڑھ کے میں جاؤں گا. میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں, سنا ہے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن کہنے والے کہتے ہیں فلاں چور فلاں چور فلاں چور. سب نے کھایا, لیکن خادم حسین رضوی تیری عظمت کو سلام ہو, تو نے کسی کا کھایا کچھ نہیں لیکن دیا بہت کچھ ہے. تو نے کسی کا کھایا کچھ نہیں لیکن حضور کی امت کو تو نے دیا بہت کچھ ہے. لیکن امت سنبھالنے کے قابل نہیں ہے نا. کاش کی امت سنبھالنے کے قابل ہوتی کہ وہ مرد کلندر ہماری جولی میں کیا ہمیں دے کے گیا ہے. باپ اللہ درجے بلند فرمائے. تو عرض کر رہا تھا نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے, درخت خاص ہوتا ہے. جب حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے, زمانہ کیا جانے حسین زمانے میں کتنا خاص بنا ہے. تو نبی کے کاندھوں پر جلوہ گر ہونے والا شان والا, تو جس کے کاندھوں پر نبی بیٹھ جائے اس صدیق کی عظمت شان اور مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو حاضر بیٹھے ہو, ایک جملہ اور دو. جس کے کاندھوں پر نبی بیٹھ جائے وہ شان والا ہے. تو جو نبی کی خاطر بیٹھ جائیں, جو نبی کی خاطر بیٹھ جائیں. سنی ہمیں پاگل تو نہیں, سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں میں خود آتا رہا ہوں فیض آباد کی دھرتی میں. 22 دن ہم پاگل نہیں تھے, ہم دماغ سے فارغ لوگ نہیں تھے. اکثر کہا کرتا نواز شریف ساڑھے تو سونا کوئی نہیں, شہباز شریف ساڑھے تو سونا کوئی نہیں, عمران خان کو سب 9 ساڑھے تو سونا, ساڑھے تو بڑی ہوتے کو ڈگری ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. جو ملک کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ جس ملک کو ہمارے اولیاء نے, ہمارے علماء کرام نے اپنا خون دے کر ہماری جوڑی میں ڈالا ہے. آج اس ملک کے ساتھ غداری, اس ملک کے ساتھ تباہی, نعوذ باللہ من ذالک, اس کو تباہی کے دہانے پہ لے کے جا رہے ہیں. اور الحمدللہ خادم حسین رضوی صاحب جو پودا لگا کے گئے ہیں نا, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, ایک دن یہ پودا پروان ضرور چڑھے گا. آپ دیکھ لینا عنقریب انشاءاللہ اس ملک پاکستان کے اندر حکومت لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کی ہوگی. دین آیا, دین آیا, دین آیا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. کر کے لگایا کریں.
آپ ڈرے نہ دیکھیں نہ تو ہمیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ یہ بیچ میں سیاسی باتیں آ گئی ہیں اور سیاست تو نبیوں نے بھی کی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے نا، جمہوری سسٹم آپ اپنے علماء سے پوچھ لیں، اور میں تو کھل کے کہتا ہوں کہ شریعت کے اندر یہ حرام ہے۔ یہ جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے نا، ذرا کوئی بندہ ثابت کر کے دے، جس طرح میں اور آپ ووٹنگ کرتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے؟ بولے نا، وعدہ افسر صاحب نے کیتا ہوا، افسر رضوی صاحب نے اندر ایک اچھی مور لانے آئی ادھر، وعدہ باویر نے کیتا ہوا ہے تو مور لانے آئی اس پاس ہے، منافقت ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کے دور میں بھی ووٹنگ ہوئی ہے لیکن کھلے میدان میں۔ صدیق اکبر خلیفہ بنے نا، سارے صحابہ کو جمع کیا، صدیق کے ماننے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اور دوسری روایت کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا ہاتھ اوپر کریں۔ جب ہاتھ اوپر کیے گئے نا تو کچھ غلاموں نے عرض کی، لوگ آج اعتراض کرتے جی وہاں علی نہیں تھے، وہاں علی نہیں تھے، صدیق اکبر کو علی نے خلیفہ مانا ہی نہیں گیا۔ لیکن میں ذمہ داری سے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں، تاریخ خلفاء اٹھا کر دیکھیں، جس دن صدیق اکبر نے احباب ذمہ دار یہ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی، اس پنڈال کے اندر علی تو نہیں تھے، لیکن اگلے دن مولا علی آئے۔ بعض روایات کے اندر میں نے یہ پڑھا کہ اسی دن علی آئے اور آپ کے دست حق پرست کے اوپر آ کر بیعت فرمائی، یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں اس کو رد کرنے والا جس کو مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہو۔ لیکن نے تو ایکسپٹ نہیں کیا ہے، کاش یہ سارے حضور کے فرامین ان کی نظروں سے گزرے ہوتے تو ہم عرض کر رہا ہوں نبی درخت کے نیچے جلوہ گر ہو جائے، درخت خاص ہوتا ہے۔ حسین نبی کے اوپر چڑھ کے بیٹھے، زمانہ کیا جانے حسین زمانے میں کتنا خاص بنا ہے، جس کے کاندھ پر نبی جلوہ گر ہو جائے، اس صدیق کی عظمت شان اور مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو جو نبی کی خاطر بیٹھ جائیں۔ آج میں اور آپ کس کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نبی کی خاطر، نبی کی خاطر، نبی کا میلاد منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر معاشرہ سردی کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کے علاقے میں مجھے زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے یا آپ کا علاقہ زیادہ ٹھنڈ ہے، بنسبت ہمارے علاقے کے افسر صاحب بہتر جانتے ہیں، ماشاءاللہ آنا جانا ہوتا ہے میرے خیال میں نکاح ہمارے علاقے میں بھی، اور آپ کی کثیر تعداد میں وفات ہمارے علاقے میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اٹک والوں مبارکباد کے مستحق ہو، توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نبی کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان ہاشمی صاحب نبی کی خاطر تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی دلیل تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اور میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہوں اور دکھ لگتا ہے، آپ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو نا، مجھے اس ایک بات کا دکھ لگتا ہے، اور دکھ یہ لگتا ہے کہ جو بھی آتا ہے نا اس نے ایک ہی روایت حضور کی رکھی ہوئی ہے کہ جس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تساں کیوں بیٹھے ہو؟ تساں کیوں بیٹھے ہو؟ اور میں ذرا کھلنا آنا تو چاہیے تو جلاساں ہمیں سو سوتے ہو ذرا آہو سبحان اللہ۔ باب ذکر توجہ، یار یہ ایک ہی حدیث ہے حضور کے میلاد کے لیے، اور نہیں ہے، ختم ہو گئی، اور کوئی آپ کو نظر نہیں آتی۔ راوی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی کون ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو درداء وہ ہے کہ جن کو تیر چلانا مولا علی نے سکھایا تھا، جو مولا علی کے شاگرد خاص ہیں، تیر چلانا جن کو مولا علی نے سکھایا تھا۔ جنگ تبوک کے موقع پر میرے مصطفیٰ کے پاس سے دشمن کا گزر ہوا نا، میرے اندر فرمایا ابو درداء ادھر آ۔ جب وہ ابو درداء حضور کے پاس آئے، فرمایا ابو درداء وہ دیکھ دشمن جا رہا ہے، اس کو اپنے تیر کے نشانے پہ لے، اس لیے کہ تیرا نشانہ قضانی ہی ہوگا، تو علی کا شاگرد ہے۔ جب ابو درداء تیر کمان میں فٹ کرنے لگے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو درداء تھوڑی دیر رک جا۔ آقا کیوں؟ فرمایا تیر ذرا ادھر کر۔ حضور نے اپنا یہ دلہ والا گولا گولا ہاتھ اس تیر کو لگایا، لگا کے فرمایا اب لگا کمان میں، اب لگا کمان میں۔ دشمن نے ساری باتیں سن لی، دشمن کبھی دائیں کبھی بائیں سانپ کی طرح پل کھا کے بھاگ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا جب تیر کمان سے نکل جائے سیدھا جاتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، لیکن دشمن دائیں بائیں ہو رہا ہے، پل کھا کر جس طرح سانپ بھاگتا ہے اس طرح دشمن بھاگ رہا ہے۔ جب ابو درداء نے تیر فائر کیا، دشمن دائیں جاتا ہے تو تیر بھی دائیں، دشمن بیٹھ جاتا ہے تو تیر بھی بائیں، دشمن سیدھا ہوتا ہے تو تیر بھی سیدھا۔ دیکھنے والے کہنے لگے یہ محمد کے جادو کا اثر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے جادو کے ذریعے اس تیر کو کبھی دائیں بولا ہے، کبھی بائیں بولا ہے، کبھی تیر کو سیدھا کر رہا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، فرمایا یہ یار کے جادو
मुस्तफा, फरमाया तुम कहते हैं मोहम्मद के जादू का असर है, फरमाया नहीं, इस तीर को हाथ मुस्तफा का लग गया है, इस तीर को हाथ मुस्तफा का लगा है, ये तीर अपने हदफ को जानने वाला है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हदीस पाक के रावी हैं। इमाम मुस्लिम ने इसको मुस्लिम के अंदर नकल किया। और तवज्जो है तुम्हें, अगली किताब का आपको हवाला दूं, किताब का नाम है दुर्रुम मुनज़्ज़म। किताब का नाम क्या है? सारे बोलिए, किताब का नाम क्या है? दुर्रुम मुनज़्ज़म। माशाल्लाह मेरे पास आज वो किताब पड़ी हुई है, वो सीधा हो गई है लेकिन मेरे पास है। पता नहीं वो असल है कि नकल है, लेकिन है जरूर। ये अल्लाह का घर है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इस किताब को लिखने वाले हैं अब्दुल हक अलाहाबादी, मसलक इनका था देवबंदी। मसलक इनका क्या था? देवबंदी। आपने ये किताब 1307 हिजरी में लिखी है। कितनी हिजरी में लिखी? 1307 हिजरी में आपने ये किताब लिखी। दुर्रुम मुनज़्ज़म। राइटर कौन है? अब्दुल हक अलाहाबादी, देवबंदियों के पेशवा, मसलक देवबंद है। किताब जब लिखी ना, तो किताब लिखने के बाद इसने उसके ऊपर तकारीज पेश फरमाई। तकारीज का मतलब ये होता है उलमा के सामने पेश किया, ए उलमाए वक्त इस किताब को देखो, अगर कोई मिस्टेक है, गलती है तो बताएं। उस दौर के जितने भी उलमा थे सब ने देखा, फरमाया अब्दुल हक तेरी अज़मत को सलाम, बड़ी खूबसूरत उन्हें किताब लिखी है। और देवबंदियों के पीर अशरफ अली थानवी के पीर, मौलाना कासिम ननौतवी के पीर, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, आपने भी इस किताब की तकरीज फरमाई कि इस किताब का पढ़ो ईमान ताज़ा होता है। आका के फरमान को जो आपको सुनाने लगा हूं, अब्दुल हक अलाहाबादी ने अपनी किताब दुर्रुम मुनज़्ज़म के अंदर नकल किया बरवायत अबू दरदा। मेरे आका का मदनी दौर, मेरे आका का मदनी दौर, तवज्जो है कि नहीं है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशियां मनाने वालों, मेरे आका का मीलाद मनाने वालों, नबी की खातिर बैठने वालों, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। सुन्नियों ने अपनी तरफ से ये महफिल सजाना शुरू नहीं की है, बल्कि मुस्तफा के दौर के अंदर भी ये सब कुछ होता रहा। मेरे नबी का शहर मदीना अबू दरदा अपना भी आप फरमाते हुजूर अपने 4 यारों के जुर्मत में मदीना पाक की धरती के अंदर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मदीना पाक की गलियों के अंदर आया, मेरे साथ सिद्दीक़ अकबर भी है, मेरे साथ उमर भी है, मेरे साथ ज़ुल्नुरैन भी है, मेरे साथ मौला अली भी है। थोड़ा सा सफर मेरे नबी ने तय फरमाया। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं हुजूर रुक जाते हैं। जब हुजूर रुके फरमाया सिद्दीक़ जरा पता करो ना आज कौन है, ये आवाज किसके घर के अंदर से आ रही है? आज कौन है जो अपने घर के अंदर बैठ कर मेरे मिलाद की महफिल सजा के बैठा हुआ है? आज किसने मेरे मिलाद की महफिल को सजाया हुआ है? या रसूल अल्लाह, मदीने की गलियों के अंदर आपका प्यारा गुलाम है जिसका नाम आमर है। आप अपने घर के अंदर आपकी याद में महफिल सजा के बैठा हुआ है। मेरे आका गुलामों को लेकर चलते चलते अमर के घर में आ जाते हैं। आका फरमाते मैंने देखा अमर अपने घर के अंदर मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा के बैठा हुआ है। आपके सामने बच्चे भी मौजूद हैं, आपके सामने अज़वाज भी मौजूद है, आपके सामने घराना भी मौजूद है। कुर्बान जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आमर के घर के दरवाजे पे आए, आका फरमाते आके आमर मेरा मिलाद घर वालों को सुना रहा था, मेरा मिलाद अपनी बरादरी वालों को सुना रहा था। जब आमर ने मुझे देखा उठकर खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा मेरे घर वालों और मेरी बरादरी वालों, मैं खुश नसीब हूँ जिसका मिलाद तुम्हें सुना रहा था। वो मिलाद वाला तो मेरे घर के दरवाजे पे तशरीफ लेके आ गया है, वो मिलाद वाला तो मेरे घर के दरवाजे की चौखट पे आ गया है। जब हुजूर